الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر جلوہ فرما لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین سنی اجتماع برادران اہل سنت قابل احترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و عقیدت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات تاجدار دو عالم ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. محترم حضرات، ہمارے خطاب کا موضوع کیا ہے وہ بہت پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے. اسی موضوع کے حوالے سے میں انشاءاللہ العزیز تشفی بخش اطمینان بخش چند دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس سے قبل آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن مقدس اللہ عز و جل کا وہ عظیم کلام ہے جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا. قرآن ہدایت کا سرچشمہ، مگر قرآن کے متعلق اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے بہت سارے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی سے بہت سارے ہدایت بھی پا جاتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہدایت کے لیے نازل ہوا، لیکن اگر کوئی قرآن کی آیتوں کو اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن اور اس کے معنی، اس کے مفاہیم توڑ مروڑ کر کے اپنی رائے کے مطابق پیش کرے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے. قرآن مقدس کی تفسیر کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جائے گی، اور اگر آیت موجود نہ ہو اس کی تفسیر میں تو پھر حدیث پاک سے اس کی تفسیر کی جائے گی. تو آج جو تفسیریں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو معتمد ہیں، جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے، انہی تفسیروں کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ قرآن مقدس کی ایک آیت جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس ترجمے میں کوئی خرابی نہیں آئی، یعنی کسی نے کچھ گڑبڑی نہیں کیا ہے.
سب صحیح کرتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب آگے جو گفتگو ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں آ کر کے وسیلے کے معنی متعین کرنے میں کچھ لوگوں کو ٹھوکر لگ گئی، ذہن بگڑ گیا۔ اب آپ اس سلسلے میں صحیح معنی کیا ہے، وسیلے کا صحیح مفہوم کیا ہے، وسیلے کی حقیقت کیا ہے، وہ حدیث پاک سے سمجھیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہم اپنی رائے سے نہیں کریں گے بلکہ حدیث مصطفیٰ سے کریں گے، اور ہمارے نزدیک سب سے عظیم دلیل صحابہ کرام کا عمل ہے، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، صحابہ کرام کا کردار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے قرآن مقدس کی آیت پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا کہ یقیناً ان کا عمل حدیث پاک کے مطابق ہے، تو ان کی دلیل ہمارے لیے سب سے زیادہ معتمد ہے۔ وسیلہ کے متعلق دو گروہ سامنے آئے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ وسیلہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے کسی چیز کو حاصل کرنا ہو، مانگنا ہو، کسی ذات کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور اعمال کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ اچھی طرح سے سمجھیں، اعمال یعنی جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال صالحہ بھی وسیلہ بن سکتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں کی جو ذات ہے وہ بھی وسیلہ بن سکتی ہے۔ ایک گروہ۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ذات وسیلہ نہیں بن سکتی، صرف اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر کے حدیث پاک کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں کہ کس کا قول سچا ہے، کس کا قول صحیح ہے، درست ہے۔ وسیلہ کے متعلق جن لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی ذات وسیلہ نہیں بن سکتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے، اسی لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ نبی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نہ ولی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نہ کسی ذات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر درمیان میں کسی ذات کو اپنے وسیلہ بنایا تو یہ شرک لازم آ جائے گا۔ یہاں تک اس گروہ نے کہا، یہاں تک انہوں نے اپنے عقیدے میں اس کو شامل کر لیا کہ کسی بھی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس پر زور دینے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ عوام کو، عام مسلمانوں کو اس بات پر زور دیا گیا کہ کسی ذات کو وسیلہ نہ بناؤ، اگر وسیلہ بناؤ گے تو شرک لازم آئے گا۔ اب ان کا یہ نظریہ، ان کی یہ فکر، ان کا یہ قول حدیث پاک کی روشنی میں آپ دیکھیں، اور یہ بات میں کھل کر کے آپ کے سامنے عرض کروں، چھپی ہوئی بات نہیں رہ گئی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ گروہ جو ذات کو وسیلہ بنانے سے انکار کرتا ہے، جسے آج کے اس دور میں غیر مقلدین کہا گیا، اور اپنے آپ کو وہ اہل حدیث کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اب ہماری ان سے گزارش ہے کہ واقعی حدیث پاک پر آپ کا عمل ہے تو حدیثوں کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ حدیثوں کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ حدیث مصطفیٰ اگر آپ کو دلیل کے طور پر مل جائے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اب حدیث کی جو گفتگو ہوتی ہے کہ حدیث کیسی ہے، حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، حسن ہے، صحیح ہے، اور اس کے متعلق جو حدیثوں کی گفتگو ہوتی ہے وہ محدثین کا کام ہے۔ محدثین اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ عام فہم جو سڑک چھاپ لوگ جو گھومتے ہیں، ان کا کام نہیں ہے کہ کون سی حدیث کیسی ہے، بلکہ یہاں محدثین کے ذریعے حدیث کو دیکھا جائے گا کہ اس حدیث پر فلاں محدث نے کیا قول کیا ہے، کیا کلام کیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک آج کے اس دور میں معیار کے طور پر صحاح ستہ کو معیار بنایا جاتا ہے، یعنی 6 جو حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، یہ 6 حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان حدیثوں کے ذریعے یا ان محدثوں نے جن محدثین پر کلام کیا ہے انہی کے اعتبار سے اعتماد کیا جاتا ہے۔ اب آئیے حدیث پاک سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی
वसल्लम का फरमाने आली शान है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं नाबीना हूँ, मुझे आंख नहीं है, मैं जरूरतमंद हूँ, मैं मोहताज हूँ कि मेरे आंखों में नूर आ जाए, आंखों में रोशनी आ जाए, या रसूल अल्लाह आप करम फरमा दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है, अगर तुम सब्र कर लो तो इसका तुम्हें आखिरत में सिला मिल जाएगा। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर मैं आंख चाहता हूं, मैं बीना होना चाहता हूं, मेरे आंखों में नूर मिल जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही फरमाया, फिर उन्होंने इसरार किया, 3 मरतबा इसरार किया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, भाई साहब तस्वीर न खींचिए, हमारे नजदीक अभी भी तस्वीर जायज नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक दुआ की तालीम दी। दुआ की तालीम, वो दुआ आज भी हदीस पाक में मौजूद है। तो यहां पर वो हदीस पाक के अल्फाज और वो दुआ के अल्फाज, उस पर आप गौर करें। सहाबी सामने बैठे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तलकीन फरमाते हैं, सिखाते हैं, तुम ये कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितक़दी बिही लिहाजती। या अल्लाह, मैं तेरी तरफ तवज्जो कर, मैं तुझसे सवाल करता हूं। तर्जुमा सुनिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं, व अतवज्जहु इलैक, और मैं तेरी तरफ तवज्जो करता हूं, बिनबिय्यिका, तेरे नबी के वसीले से। नबी का नबीर रहमा, जो रहमत वाले नबी हैं, तेरे नबी के वसीले से जो रहमत वाले नबी हैं। उसके बाद फिर आगे दुआ की तालीम हो रही है, या रसूल अल्लाह, एक रिवायत में हजरत उस्मान इब्न हुनैफ की रिवायत में या रसूल अल्लाह, और एक रिवायत में या मोहम्मद, दोनों जिक्र है। या रसूल अल्लाह इन्नी अतवज्जहु बिका, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपकी तरफ तवज्जो करता हूं, इला रब्बी, अपनी रब की बारगाह में, फी हाजती हाज़िही, अपनी इस हाजत में, ताकि अल्लाह ताला मेरी हाजत को पूरी फरमाए। ये दुआ जैसे ही उन्होंने अपनी जबान पर जारी की है, 3 मरतबा अर्ज किया है, अल्लाह ताला ने यह करम फरमाया कि उनको आंखें नसीब हो गई। अब मुझे इस हदीस पाक पर यह गुफ्तगू करनी है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी आए, क्या मांगने आए? आंख मांगने आए। हालांकि हर मुसलमान जानता है आंखों में नूर देना ये सिर्फ खुदा का काम है। अल्लाह के रसूल, यकीनन सहाबी ने ये नहीं समझा कि डायरेक्ट खुदा के रसूल ही दे सकते हैं, बल्कि रसूल का, सहाबी का भी यही अकीदा था कि अल्लाह ताला ही की बारगाह से मिलेगी, मगर रसूल के वसीले से मिलेगी। इसीलिए बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, वरना सहाबी तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहते, ऐ अल्लाह मुझे आंखें नसीब फरमा, अल्लाह मुझे आंखों में नूर दे दे, वो दुआ करते रहते। मगर सहाबी ये अकीदा बता रहे हैं कि मुझे आंखें अगर मिलेगी तो मेरे आका के वसीले से मिलेगी। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया मेरे पास क्यों आए हो, मुझसे मांगने क्यों आए हो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, मेरे वसीले से अगर मांगोगे तो शिरक हो जाएगा, ये नहीं फरमाया। बल्कि जो दुआ की तालीम दी है उसमें खुद हदीस पाक के अल्फाज ये बताते हैं। लिहाजा कल कोई ये ना कहे उनकी दुआ की वजह से उन्हें मिली है, अरे दुआ के अल्फाज तो देखो, दुआ के अल्फाज में ये है, या रसूल अल्लाह इन्नी अतवज्जहु बिक, और उससे पहले जो अल्फाज है उनमें ये है कि नबी का, तेरे नबी के वसीले से मैं तुझसे मांगता हूं। तो इस हदीस पाक पर मुहद्दिसीन ने क्या कलाम किया है, ताकि कल कोई ये न कहे कि मौलाना साहब ज़ईफ हदीस पेश करके चले गए, मौजू हदीस पेश करके चले गए। ये न ज़ईफ है न मौजू है, बल्कि हजरत इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं ये हदीस सही है, हसन है, और इस पर बहुत सारे मुहद्दिसीन का अमल भी है। यहां तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिया जा रहा है, ये हयात ज़ाहिरी की बात है। अब यहां पर आकर के मसला अटकता है, कुछ लोग यहां तो मान गए कि हाँ ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में, यानी जब तक हुजूर जमीन पर जिंदा और अपनी हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद थे, हमारा तो अकीदा है कि आज भी जिंदा है,
مگر ان کے عقیدے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک حیات ظاہری کے ساتھ تھے تب تک تو وسیلہ لیا جا سکتا تھا، لیکن اب تو قبر میں چلے گئے ہیں، اب ان کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا، لہٰذا ان کی یہ گفتگو، ان کی یہ فکر، ان کا یہ نظریہ حدیث پاک کی روشنی میں سنیں۔ سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بارش نہیں ہوئی، قحط کا زمانہ تھا، لوگ پریشان حال ہیں، اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے ہم بارش مانگا کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی حضرت عباس، حضرت اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بارش نازل ہوئی۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تاکہ کل کوئی نہ کہے کہ وہ فلاں کتاب سے کہاں سے پیش کیے، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ جنہیں چاہیے میں حوالے کے لیے آپ کے بمبئی کی سرزمین پر کرلا پر موجود ہوں، جو بھی آ کر کے مجھ سے ملے میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آمنے سامنے گفتگو کے لیے آپ ہمیں بلانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی اسی بسم اللہ کمپاؤنڈ کی مسجد میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمارے پاس آ جائیے، آمنے سامنے گفتگو ہو جائے تاکہ معاملے کا حل سامنے آ جائے۔ لوگوں کو پریشان نہ کرو، ذہنوں میں خلجان نہ ڈالو، شکوک و شبہات میں مطلع نہ کرو۔ یہاں تو حدیث پاک میں حضرت امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بارش کے لیے حضرت عباس کا وسیلہ لیا ہے۔ اگر کسی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کا وسیلہ کیوں لیا؟ اگر ذات کا وسیلہ لینا شرک ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم کسی ذات کو وسیلہ نہ بناتے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ بارش نازل فرما۔ مگر بخاری شریف جلد ثانی کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس کا وسیلہ لیا گیا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ کھل کر کے سامنے آیا کہ وسیلہ صرف اعمال صالحہ نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بندے بھی وسیلہ بن سکتے ہیں۔ یہ حضرت عباس کون ہے؟ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں۔ جب چچا کا یہ عالم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے وسیلے سے اگر بارش مانگی جائے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بارش نہ نازل ہو، یقیناً بارش نازل ہوگی۔ یہ روایت بھی موجود ہے، حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں پھر ایک مرتبہ جب قحط نازل ہوا، بارش نہیں ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب آ کر کے حضرت بلال ابن حارث عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کرم کی نظر فرما دیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خواب میں تشریف لائے اور حضرت بلال ابن حارث سے فرماتے ہیں اے بلال ابن حارث عمر فاروق کو جا کر کے کہہ دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ بارش نازل فرما دے گا۔ یہاں کس کے وسیلے سے بارش مانگی جا رہی ہے؟ نبی کے وسیلے سے بارش مانگی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وسیلہ نہیں لیا گیا، بلکہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قبر انور میں آرام فرمانے کے بعد بھی وسیلہ لیا گیا ہے۔ لہذا اس گروہ کے چہرے کو دیکھو جو کہتے ہیں کہ اب تو وہ قبر میں چلے گئے ہیں، ان سے وسیلہ کیوں لیا جائے؟ بلکہ کچھ بدبخت یہاں تک کہنے پر آمادہ ہیں کہ ان سے نہیں مانگتے ہیں، ہم ان کے لیے مانگتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ منہ اور مسور کی دال ہے۔ خود اتنا بڑا بدبخت، اتنا بڑا گنہگار ہے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اگر حاضر ہوا تو ان کے لیے تو مانگتا ہے۔ ارے قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے زندگی بھر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو یہ وسیلے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے صرف اعمال صالحہ نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کی ذات بھی وسیلہ بن سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور تحقیقی گفتگو یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانے کے متعلق جتنے بھی محققین، متکلمین، محدثین نے گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ جب عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو تب وہ وسیلہ بن سکتا ہے، اور اگر مقبول ہونے کا یقین کامل نہیں ہے تو عمل صالح ہمارے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا ہے۔ عمل صالح کا مقبول بارگاہ الہی ہونا یقینی ہو تو آج ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، ہم نے جو روزے رکھے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، ہم نے جو زکوٰۃ ادا کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، البتہ ہم اتنا کہتے ہیں رب کا حکم تھا، ہم نے عمل کیا ہے، قبول کرنا مولا کا کام ہے۔
تو جب ہمیں اپنی نمازوں کے متعلق، اپنے اعمال کے متعلق، اپنی عبادات کے متعلق یقین کامل نہیں ہے تو اب اس کے وسیلے کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ البتہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت کے متعلق یقین کامل ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو چکے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے متعلق ہمیں یقین ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، لہذا جو ذات بارگاہ الہی میں مقبول ہو چکی ہے وہ ہمارے لیے وسیلہ بن سکتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، کوئی اگر وسیلہ نہ بنانا چاہے تو اس سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی اس پر زبردستی نہیں کی گئی ہے کہ تو وسیلہ بنا ہی، تمہارے نصیبے کی بات ہے۔ جو وسیلہ لیتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، اور جو وسیلہ نہیں لیتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ لہذا میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ وسیلے کی حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے جتنی کوششیں کی گئی ہیں، الحمدللہ علماء اہل سنت نے ساری کتابوں کے ذریعے دلائل کے انبار لگا کر کے پیش کر دیے، مگر پھر بھی جو انکار کرتا ہے اس کے لیے کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہدایت جسے مل جاتی ہے وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ یہاں معاملہ یہی ہے کہ توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں، یہاں وسیلہ سے مراد صرف نماز ہے، وسیلہ سے مراد صرف عبادات ہے، وسیلہ سے مراد صرف یہ ہے وہ ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کو وسیلہ بنانے سے نفرت، چڑ، حالانکہ بے شمار صحابہ کرام نے ذاتوں کو وسیلہ بنایا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے اولیاء کرام نے کسی ذات کو وسیلہ بنایا ہے، اور ایسی ویسی نہیں بلکہ جو ذات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وہ امام شافعی رضی اللہ عنہ جن کا آج پوری دنیا میں ڈنکا ہے، جتنے مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پوری دنیا میں مشہور ہے، اسی طرح سے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے بھی مقلدین آج دنیا میں مشہور بہت زیادہ ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی ہے، پاکستان پر بھی ہے، اور عرب کی سرزمین پر بہت زیادہ ہیں۔ وہ امام شافعی رضی اللہ عنہ ان کے حالات زندگی پر ہو خود فرماتے ہیں، جب مجھے کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر حاضر ہوتا، 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا، اس کے بعد ان کی طرف توجہ کرتا تو میرا مشکل مسئلہ حل ہو جاتا۔ امام شافعی سے پوچھو اگر یہاں آپ کو کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوا ہے تو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں کہا اے اللہ میرا مشکل مسئلہ حل کر دے؟ یقیناً اللہ کی بارگاہ سے مشکل مسئلہ حل ہوتا ہے، مگر حضرت امام شافعی بھی جانتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، لہذا ان کے قبر کے وسیلے سے میرا مشکل مسئلہ حل ہو گیا۔ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر آنے کے بعد ان کا مشکل مسئلہ حل ہو رہا ہے تو یہاں تو 2 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، اور وہ بھی کسی ایسے ویسے عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ امام شافعی جن کی حدیث دانی کا عالم یہ ہے، امام بخاری ان کے مقلد ہے، امام نسائی ان کے مقلد ہے، امام ترمذی ان کے مقلد ہے، بے شمار محدثین جن کی حدیثوں کا آج اہل حدیث حوالے میں پیش کرتے ہیں وہ خود امام شافعی کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ان سے پوچھو امام بخاری نے امام شافعی کی تقلید کی ہے تو مشرک ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ صاحب ایمان تھے، صاحب تقوی تھے، صاحب فضیلت تھے، اس لیے انہوں نے ان کی تقلید فرمائی ہے۔ لہذا ان کا یہ عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کے قبر پر جانا نہ شرک ہے، نہ حرام ہے، نہ بت پرستی ہے، بلکہ اللہ کے ولی کے قبر پر جانا یہ باعث ثواب ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی طرح سے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ اسلام کو کس نے پھیلایا ہے؟ سب سے زیادہ کس نے اسلام کو پھیلایا ہے؟ آج اگر ہندوستان کے اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تاریخ سامنے آتی ہے، سلطان الہند ہے، عطاء رسول ہے۔ عالم یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہے تو 90 لاکھ کی تعداد میں انسانوں کو اسلام کی دولت عطا فرما رہے ہیں۔ وہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اور آج کے یہ اہل حدیث کے نظریے اور فکر کو دیکھو، تم نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ اسلام اگر سمجھا ہے تو خواجہ غریب نواز نے سمجھا ہے، اسلام کو سچائی کے ساتھ پیش کیا ہے تو سرکار خواجہ غریب نواز نے پیش کیا ہے۔ ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہندوستان تشریف لا رہے ہیں، لاہور کی سرزمین پر پہنچے، حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ کیا اب بھی کہو گے مزار پر حاضر ہونا شرک ہے، بت پرستی ہے؟ اگر مزار پر جانا شرک ہوتا تو خواجہ غریب نواز نہیں جاتے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں اور شرک کرنے جا رہے ہیں۔
اسلام کو پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں, بت پرستی کرنے جا رہے ہیں. ارے کس زبان سے تم کہہ رہے ہو اللہ کے ولی کے مزار پر جانا شرک ہے؟ اگر اس طرح سے تم کہو گے تو بے شمار اولیاء کرام معاذ اللہ مشرک ہو جائیں گے, بے شمار اولیاء کرام مشرک ہو جائیں گے. اور بالخصوص ہندوستان کی سرزمین پر جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے, اگر تم یہی کہتے رہو گے تو آج کے جو یہاں کے برادران وطن ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ خواجہ غریب نواز نے بھی بت پرستی کی ہے, لہذا تم بھی بت پرستی کرو. معاذ اللہ رب العالمین. یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اللہ کے ولی کے مزار پر جانا یہ نہ شرک ہے نہ بت پرستی ہے. اگر شرک اور بت پرستی کا معاملہ ہوتا تو خواجہ غریب نواز قدم نہیں رکھتے. اور یہ بھی نہیں 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے 1 دن کے لیے نہیں, 40 دن تک آپ نے وہاں پر چلا کیا ہے, 40 دن تک وہاں پر چلا کیا ہے. اس کے بعد جب واپس ہو رہے ہیں وہاں پر آپ نے ایک شعر لکھا ہے. آج بھی حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے آستانے پر چوکھٹ پر یہ شعر لکھا ہوا ہے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخش ہیں یعنی بخشش کے خزانہ ہیں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو مزار میں آرام کر رہے ہیں, ان کے بارے میں خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں گنج بخش یہ بخشش کا خزانہ ہے. فیض عالم ان کا فیض پوری دنیا میں بٹ رہا ہے. ناقصارا پیر مظہر نور خدا, نور خدا کے مظہر ہے, نور خدا کے پرتو ہیں. اور کوئی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے, ناقص ہے تو کامل بن جاتا ہے, کامل ہے تو رہنما بن جاتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. اور یہ درس دے رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کا آستانہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے, بلکہ ناقص آ جائے تو کامل بن جاتا ہے, اور کامل آ جائے تو مخلوق کے لیے رہنما بن سکتا ہے. لہذا آج کے اہل حدیث کے نظریے اور فکر کو پہچانو, خواجہ غریب نواز کے نظریے اور فکر کو پہچانو. ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی دولت کو پیش کرنے والے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مزار پر جانا شرک اور حرام نہیں, بلکہ اللہ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے, رحمت الہی کا ذریعہ بھی ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا نظریہ, ان کی فکر آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہے. اسی لیے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان پر بدعقیدگی پھیلے گی, یہاں پر برائیوں کا ماحول ہوگا, یہاں پر گستاخ رسول بھی پیدا ہوں گے, یہاں ایسے ویسے جنم لیں گے. اس لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین شعر پیش کیا ہے, فارسی زبان میں شعر ہے, انشاءاللہ میں ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے. شعر سنو. سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سارے اعتراضات کا جواب ایک شعر کے اندر موجود ہے. حقانیت, یہاں آج حق اور باطل کی بات کی جا رہی ہے, یہی پر کمپاؤنڈ میں پھیلایا گیا. امام حسین حق پر نہیں تھے, یزید حق پر تھا. اس کو حقانیت پر ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. نہ جانے کہاں کہاں سے کیسی کیسی باتیں سامنے آئی ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں خواجہ غریب نواز کا نظریہ اور ان کی فکر کیا تھی. انہوں نے تو یہ فکر دیا ہے دین است حسین, امام حسین دین ہے. ارے جو دین اور ناحق ہو باطل ہو, معاذ اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. دی پناہ است حسین, اور آخر میں جو فرمایا ہے حقا کے بنائے لا الہ است حسین. امام حسین لا الہ کی بنیاد ہیں, کلمہ طیبہ کی بنیاد ہیں. وہ امام حسین رضی اللہ عنہ جن کو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے شاہ بھی کہا ہے, بادشاہ بھی کہا ہے, دین بھی کہا ہے, دین کی پناہ بھی کہا ہے, اور کلمہ طیبہ کی بنیاد کہا ہے. ذرا آپ اس کو حدیث پاک کے نظریے سے دیکھو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں, جمعہ کا دن ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک امام حسین رضی اللہ عنہ جو ننھے چھوٹے بچے ہیں لڑکھاتے ہوئے آ گئے, گر پڑے. اللہ کے رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, ممبر سے اتر گئے اور فوراً اپنے نواسے کو اٹھایا, گود میں لیے, پھر ممبر پر گئے اور پھر آپ نے خطبہ دیا. ذرا غور کرو, حدیث پاک میں ہے امام حسین گر پڑے, اللہ کے رسول خطبہ چھوڑ دیے, ممبر سے اتر کر کے اپنے نواسے کو گود میں لیا, پھر خطبہ دیا. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق دے رہے ہیں, یہ پیغام دے رہے ہیں, آج میرا نواسا گر گیا, میں نے اسے اٹھا لیا ہے, کل میدان کربلا میں میرے دین کو حسین اٹھائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا, علماء اہل
सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ये तुम कह रहे हो कि वो हक पर नहीं थे, यजीद हक पर था। मैं कहता हूं इमाम हुसैन की शहादत की बुनियाद पर दुनिया में इस्लाम फैला है, लाखों को इस्लाम की दौलत मिल रही है। आज तारीख का मुताला करो, तुम्हारे सामने सच्चाई सामने आ जाएगी, हकीकत सामने आ जाएगी। सिर्फ एक वाक़या अर्ज करूंगा, वक्त बहुत कम है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। सरकार सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद कई वाक़यात उलमा हुए, उनमें तारीख के हवाले से वाक़या बड़ा अजीम है कि मैदान करबला के करीब एक बस्ती, एक शहर में एक यहूदी रहता था। उसकी लड़की बड़ी सख्त बीमार हो गई, कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो गई। बेइंतहा मर्ज बढ़ता गया, इलाज करते करते थक गया, लेकिन बीमारी से शिफा न हो सकी। आखिरकार लोगों ने उसे कहा कि तुम्हारी बेटी को यहां से लेके जाओ, इसलिए कि उसके बदन से बदबू फूटने लगी। कोढ़ का मर्ज बड़ा खतरनाक होता है। अब बदन से बदबू फूटने लगी, सब परेशान हो गए। शहर वालों ने उसे बाहर कर दिया। अब वो परेशान होकर के अपनी लड़की को लेकर के जंगल की तरफ चला गया। जैसे ही जंगल में गया, वहां पर एक झोपड़ी डाल करके अपनी बेटी को ही रखा। आंख की अंधी, हाथ की लूली, पैर की लंगड़ी, कुछ भी नहीं कर सकती है, मगर वो बाप अपनी उसी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए शहर में जाकर के मेहनत मजदूरी करके कमा के लाता और खाने की चीजें खरीद करके लाता और उसे खिलाता। इसी तरह वक्त गुजर रहा है। एक दिन शाम का वक्त हो गया, रात हो गई, वापस नहीं हुआ। उसने सोचा कि रात यही शहर में गुजार लूं, सुबह होगी तो मैं अपनी बेटी के पास जंगल में चला जाऊंगा। अचानक उसी रात का मामला है कि वो लड़की जिस झोपड़ी में है, करीब से दरख्त से एक रोने की आवाज आ रही है। किसी के रोने की आवाज को सुन करके लड़की अपने बदन से घसीटते घसीटते दरख्त के किनारे जैसे पहुंची है, वहां जैसे उसने सर उठाया है, दरख्त के ऊपर से खून का एक कतरा टपका, उसके आंख पर जैसे पड़ा है, आंख रोशन हो गई। फिर उसने दूसरी आंख पर किया, दूसरा कतरा टपका, उसकी आंख पर आंख रोशन हो गई। जैसे ही आंखें रोशन हो गई है, नाबीनाई दूर हो गई है, उसने अपने हाथों को बढ़ाया, खून टपक रहा है और हाथों को उसने मलना शुरू किया तो कोढ़ की बीमारी दूर होती चली गई, बदन से बीमारी दूर हो रही है। जैसे जैसे खून के कतरात को लेकर बदन पर मलती जा रही है, बीमारी दूर होती चली जा रही है। बीमारी दूर हो गई, तंदुरुस्त और तवाना होकर के लड़की खड़ी हो गई। अब उसने देखा कि दरख्त पर कोई और नहीं है, एक परिंदा है, एक परिंदा है। उस परिंदे के बदन से खून टपक रहा है। ये देख करके हैरत में है। सुबह नमूदार हुई। अब वो यहूदी अपना वापस आया, जंगल में अपनी बेटी को तलाश कर रहा है। इसको पकड़ा, कहा मेरी बेटी को जानते हो? उसने कहा मैं तो तुम्हारी बेटी हूं। अब वो ताज्जुब में पड़ गया, मेरी बेटी तो अपाहिज थी, अंधी, लंगड़ी, लूली थी, ये तो मैं अजीब करिश्मा देख रहा हूं। उसके बाद उस लड़की ने बताया, मामला तो ये है कि मैंने रात के सन्नाटे में आवाज सुनी, कोई रोने वाला रो रहा है। मैं अपने बदन से घसीटते हुए जैसे ही दरख्त के नीचे पहुंची, खून का कतरा एक जैसे ही टपका, मेरी आंख पर आंख रोशन हो गई। दूसरा टपका, दूसरा कतरा टपका, दूसरी आंख रोशन हो गई। उसी खून के कतरात को लेकर के मैं अपने बदन पर मलना शुरू किया है तो मेरी बीमारी दूर हो गई है, कोढ़ का दूर हो गया है, मुझे शिफा नसीब हो गई है। यहूदी इनकार करने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, वाकई मामला ऐसे ही है। उसने कहा अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो चलो मैं दिखाती हूँ। बाप को लेकर के दरख्त के नीचे पहुंची, अब भी वो परिंदा बैठा है, उसके मुंह से रोने की आवाज आ रही है और बदन से खून के कतरात टपक रहे हैं। अब यहूदी देख करके बेताब हो गया, बेकरार हो गया। उसने उस परिंदे को मुखातब करके कहा, ऐ परिंदे बता ये खून की करामत क्या है, ये खून कहां से आया है? परिंदे को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई, ज़बान अता फरमाई। परिंदा कहता है, ऐ यहूदी सुन ले, ये कोई और करामत नहीं है, ये नवासे रोज़ रसूल के खून की करामत है। यही मैदान करबला में नवासे रसूल को शहीद किया गया है। उनके बदन का जो खून जमीन पर गिरा है, उसी खून को मैंने अपने बदन पर ले लिया और उसी खून के कतरात की ये बरकत है जो तुम्हें, तेरी बेटी को शिफा मिल गई है, सेहत तंदुरुस्ती मिल गई है, बीमारी दूर हो गई है। यहूदी खुश हो गया और उसने कहा, जब अल्लाह के रसूल के नवासे का ये आलम है तो नाना का आलम क्या होगा? कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। अपनी बेटी को लेकर के जैसे ही शहर में गया है, बस्ती में गया है, लोगों को इकट्ठा करने लगा, लोगों को बुलाने लगा। उनसे कहा, सुनो सुनो, मेरी बेटी अपाहिज थी, लंगड़ी लूली थी, बहुत ज्यादा मर्ज में मुब्तला थी, तुमने मुझे बाहर कर दिया था, लेकिन देखो नवासे रसूल के खून के कतरात की बरकत से मेरी बेटी को शिफा मिल गई है। लोगों ने इनकार करना शुरू किया, मगर उसने कहा, चलो अगर तुम्हें इनकार है तो मैं वही जंगल में लेके चलता हूं।
سب کو لے کے آیا اور جیسے ہی جنگل میں پہنچا دیکھا ابھی پرندہ موجود ہے. پھر اس یہودی نے مخاطب ہو کر کے کہا, یقیناً وہاں سے پرندے نے پھر ان کے سامنے کہا, اے یہودیوں سن لو, اب بھی تم غافل ہو, یہ نواسے رسول کے خون کی برکت ہے, اسی وجہ سے اس اپاہج لڑکی کو شفا مل گئی ہے, اس کی بیماری دور ہو گئی ہے. اتنا سننا تھا, جتنے یہودی تھے سب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے, اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے. اسلام اتنا پھیلا ہے کہ آج اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. محترمین گرامی, اس کے باوجود بھی آج کے یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں, وہ پھر اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ امام حسین حق پر نہیں تھے, یزید ہی حق پر تھا. سارے معاملات سامنے ہیں. اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ حدیثوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں وہ امام حسین کے فضائل تو ہیں مگر یزید کے فضائل نہیں. مگر یہ کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح سے یزید کی کوئی فضیلت ظاہر ہو جائے تو بڑے کوشش کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو ایک حدیث مل گئی. اس لیے کہ جب کوئی اندھا کوشش کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی چیز مل جاتی ہے, اسی پر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے مل گئی ہے. اب وہ حدیث پاک مل گئی ہے تو اچھلنے لگے. بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, شہر قسطنطنیہ پر جو لشکر سب سے پہلے حملہ آور ہوگا اس کی بخشش ہے, وہ مغفور لہم, ان کے لیے بخشش ہے. یہ حدیث پاک مل گئی. اب انہوں نے تلاش کیا کہ قسطنطنیہ شہر پر سب سے پہلے جو لشکر حملہ آور ہوا تھا اس میں یزید شامل تھا, لہٰذا اس کی بخشش کا اعلان حضور نے فرمایا ہے, لہٰذا اسے برا بھلا نہ کہو. یہ بات کہہ کر کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یزید ہی حق پر تھا, لہٰذا اس کے متعلق تو حدیث میں ہے, حضور نے فرمایا ہے ان کی بخشش ہے, لہٰذا اب تم اسے کیوں برا بھلا کہتے ہو. ارے یہاں بات تو سمجھو پہلے کہ تم نے حدیث تو پڑھی ہے, حدیث کو تو دیکھا ہے, مگر حدیث پر تحقیق نہیں کیا ہے, صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. حدیث پاک تو موجود ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی بخشش ہے جو شہر قسطنطنیہ پر سب سے پہلا لشکر حملہ آور ہوگا. مگر تاریخ کی کتابیں سامنے رکھو, حدیث کی کتابیں سامنے رکھو. میں آپ کے سامنے وہ سارے حوالے سامنے لے کر کے آیا ہوں, جسے دیکھنا ہو مجھ سے ابھی بعد میں مل کر کے رابطہ کر سکتا ہے. میں کتابوں کے نام آپ کو لکھوا دوں گا, حوالے آپ کو لکھوا دوں گا, اس لیے کہ کتابوں کے بارے میں اگر ہم ایسی بات کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں کتاب موجود نہیں ہے, اس لیے اپنی طرف سے بات پیش کی جا رہی ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کتابیں آج بھی موجود ہیں, جنہیں دیکھنا ہو آ کر دیکھ سکتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, محقق مسائل جدیدہ, امیر سنی دعوت اسلامی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ, الحمدللہ. ابھی تو آپ نے ہم سے سنا ہے, ہمارے استاد گرامی بھی موجود ہیں. اب انشاءاللہ علم کا دریا آپ کے سامنے بہے گا. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تاریخ کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں سامنے رکھ کر کے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے کہ حدیث بخاری جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لشکر پہلے حملہ آور ہوگا اس کے لیے بخشش ہے, اور اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ پہلے لشکر میں یزید تھا. اب یہ بات قابل غور ہے کہ یزید تھا یا نہیں تھا, سپہ سالار کی حیثیت سے تھا یا ایسے شریک تھا. تو حوالے کے لیے جو کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں, ایک تو صحاح ستہ کی بڑی مشہور کتاب ابو داؤد شریف, تاکہ کوئی کل یہ نہ کہے کہ ہم وہ نہیں مانتے, یہ نہیں. ابو داؤد شریف جو صحاح ستہ میں ہے اس کو تو ماننا پڑے گا. ابو داؤد شریف میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ لشکر جو قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ آور ہوا اس کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت میں موجود ہے, صفحہ 340 جلد ثانی. آپ ذرا غور کیجئے, امام ابو داؤد یہ ذکر کر رہے ہیں کتاب الجہاد میں کہ شہر قسطنطنیہ پر
جو لشکر حملہ آور ہوا اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے اور بعض فلاں تھے. اس لشکر کے سپہ سالار عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھے. اس بات کا تذکرہ وہ ابو داؤد شریف میں ہے مگر یزید کی شرکت کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. ابو داؤد شریف میں یزید کی شرکت کا تذکرہ نہیں ہے. اور دوسری جو تاریخ کی کتابیں موجود ہیں اور ان تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے البدایہ والنہایہ کامل ابن اسیر یہ دو بڑی معتبر مشہور کتابیں ہیں. تو البدایہ والنہایہ میں یزید کے متعلق تو یہ ہے کہ یزید جس لشکر میں شریک تھا جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا ہے اس کے متعلق 3 روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ سن 49 ہجری میں دوسری روایت یہ ہے کہ سن 52 ہجری میں تیسری روایت یہ ہے کہ سن 55 ہجری میں. 3 روایتیں ہیں البدایہ والنہایہ میں. البدایہ والنہایہ کی روایت سے ظاہر ہے کہ یزید جس لشکر میں شریک تھا جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ سن 49 ہجری میں یا سن 52 ہجری میں اور سن 55 ہجری میں. اور حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید جس لشکر میں شریک تھے حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید کی تاریخ وصال کے متعلق البدایہ والنہایہ میں موجود ہے کہ سن 46 ہجری میں حضرت عبد الرحمن ابن خالد کا وصال ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 46 ہجری سے پہلے وہ لشکر حملہ آور ہوا تھا. تو یزید کی شرکت سن 46 ہجری میں نہیں ہے, سن 42 ہجری میں نہیں ہے, سن 49 ہجری میں ہے. تو اب جو لشکر سب سے پہلے حملہ آور ہوا تھا وہ سن 42 ہجری میں حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید کی قیادت میں. اب آپ مجھے بتائیے حدیث پاک جو بخاری شریف میں حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ ان کی بخشش ہے جو لشکر سب سے پہلے حملہ آور ہوگا. اول جیشن سب سے پہلا لشکر, تو پہلا لشکر تو سن 49 ہجری کا نہیں ہے, سن 52 ہجری کا نہیں ہے, سن 55 ہجری کا نہیں ہے, بلکہ سن 42 ہجری میں جو پہلا لشکر حملہ آور ہوا ہے اس کے متعلق ہے. اب یہاں کھینچ تان کر کے یزید کو اس میں شریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ اس لشکر میں یزید شریک نہیں تھا. البدایہ والنہایہ کامل ابن اسیر اور الاصابہ الاستیعاب ان کتابوں کا مطالعہ کریں, اور جن کو حوالے کی ضرورت ہے میں آپ کے سامنے لکھ کر کے لایا ہوں. میں آپ یہ جلسے کے بعد اجتماع کے بعد یہاں موجود رہوں گا, وہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرکیف یہاں پر ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ تحقیقی بات تو یہ سامنے آ گئی کہ یزید اس لشکر میں نہیں تھا جس لشکر کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے. مگر پھر بھی غیر مخلدین اگر کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں کہ یزید اس میں شریک تھا, ان سے ہماری ایک گزارش یہ ہے کہ واقعی اگر شریک تھا تمہارے مطابق تو کیا اس کی بخشش کا اگر اعلان تھا, اس لشکر میں وہ شریک تھا, تو اس کے بعد کے جو کرتوت ہیں کیا وہ ساری چیزیں معاف ہو گئیں؟ اس لیے کہ اس طرح کی بے شمار روایتیں موجود ہیں حدیث پاک میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک میں جو ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قیام کر لے, اس کے بعد جب رمضان ختم ہو چاہے جتنی برائیاں کر لے, جتنے بھی گناہ کرتا رہے, کسی کو بھی قتل کرتا رہے, ساری بخشش ہو گئی ہے. ایسا نہیں بلکہ وہاں اس فعل تک محدود ہے, اس کے بعد جو فعل ہوگا اس کا پھر اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو اب تمہارے اعتبار سے یعنی برسبیل تنزل اگر تمہاری بات تسلیم بھی کر لی جائے تو یقیناً یزید کے جو بات کے معاملات ہیں اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس یزید نے مدینہ منورہ پر حملے کا حکم دیا ہے, مدینہ منورہ کی عورتوں کو حلال قرار دیا ہے, کعبہ شریف پر جب حملہ ہوا ہے خانہ کعبہ کا غلاف چل گیا ہے, اس طرح اس کی جو ساری بے حرمتیاں ہوئی ہیں ان سارے کاموں کا صحرا یزید کے سر جاتا ہے. تو کیا پھر بھی بخشش کا اعلان ہوگا؟ کیا آپ بھی اس کی مغفرت کا اعلان کرو گے؟ اور اگر یہی ہوگا تو پھر آج لوگ یہی کہیں گے ہم نے رمضان المبارک میں قیام کر لیا ہے لہذا جتنے بھی ہم گناہ کر لیں گے ہمیں کچھ نہیں فرق پڑے گا. ایسا نہیں ہے, بلکہ اسی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو, یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی, تمہاری دنیا آسان ہو جائے گی, بیڑا پار ہو جائے گا. یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں, فضائل ایک طرف ہیں, لیکن آخر زندگی تک جو اس کے اعمال ہیں ان کا بھی تو اعتبار کیا جائے گا. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہر قسطنطنیہ پر حملے کے
متعلق جو حدیث پاک موجود ہے اس میں یزید کسی طرح سے شریک نہیں ہے، بلکہ وہ لشکر جو سب سے پہلے حملہ آور ہوا ہے اس کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید ہے، اور اس تحقیق کے سامنے آپ کو سر جھکانا پڑے گا، ورنہ اس سلسلے میں آپ کے اوپر یہی داغ لگے گا کہ حقیقت کو چھپانے کے لیے امام حسین کو غلط کہا جا رہا ہے، یزید کو حق کہا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ یاد رکھو امام حسین رضی اللہ عنہ کی ساری قربانیاں، آپ کی وہ عظیم شہادت یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھی، ان کی زندگی تقوی کی نمونہ، تقوی کی آئینہ دار تھی، اس لیے کہ ان کی زندگی میں کسی نے بھی یہ انگلی اٹھا کر کے نہیں کہا ہے کہ امام حسین نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ کردار امام حسین کو آج ہم دنیا کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ آج دنیا میں اگر اسلام پھیل رہا ہے تو امام حسین کے کردار کی بنیاد پر اسلام پھیل رہا ہے، ان کی حقانیت کی بنیاد پر اسلام پھیل رہا ہے، اور آج بھی اہل سنت و جماعت اپنے پلیٹ فارم پر، اپنے موقف پر قائم ہے تو امام حسین کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملا ہے، باطل کتنی بھی طاقت کے ساتھ آئے تمہیں باطل سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اس کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ حقانیت کا پیغام آج دنیا کے اندر ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے، لہذا آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، اختلاف اور شکوک و شبہات کی طرف توجہ نہ دیں کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس دور میں قرآن کے آیات اور ان کے معنی کا صحیح مفہوم سمجھنا ہو تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام محمد رضا قدس سر العزیز کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا مطالعہ کرو، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرو، آپ کی تحریروں کا مطالعہ کرو، یقیناً دل میں ایمان کی جلا حاصل ہوگی، ایمان منور ہو کر کے سامنے آ جائے گا، اور آج باطل کے سامنے ہمیں جواب دینے کے لیے امام اہل سنت کے سارے دلائل موجود ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، جو عدو کے سینے میں خار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ باطل کا دندہ شکن جواب ہر موقع پہ دیا گیا ہے، ہر دور میں دیا گیا ہے، ہر عصر میں دیا گیا ہے، ہر وقت میں دیا گیا ہے، آج بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اگر وہ مناظرے کے لیے ابھی تیار ہے تو یہاں الحمدللہ ہم بھی تیار ہیں، مسجد میں آ جائیں، مناظرہ بھی ہو سکتا ہے، حقانیت سامنے آ سکتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں آ کر کے کہا ادھر ادھر لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سے آپس میں گفتگو ہو جائے، آمنے سامنے مقابلہ ہو جائے، سامنے آ جائیں، اس کے بعد جو تحقیقی گفتگو ہے اس کے مطابق آپ کو سر خم کرنا پڑے گا، مگر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، علماء ایسی بات کرتے ہیں، یہ گالی دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ارے تم کو ان سے کیا مطلب ہے؟ تم کو اگر حق کی تلاش ہے تو حق کی تلاش کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو موقف، جو صحیح موقف ہے اسی کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے میں آج یہ پیغام دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا، اور کوئی بھی باطل فرقہ، کوئی بھی باطل جماعت، کوئی بھی غلط نظریہ لے کر کے سامنے آئے تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پیغام دے دیا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کا نقش قدم ہمارے لیے راہ خدا ہے۔ وہ غلام رسول کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں، تابعین کرام ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ انہی کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے اور انہی کے مطابق ہمارا مشن ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔